قیامت کے نزدیک مسلمانوں کی اکثریت ہوگی لیکن بیکار۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ کفر و باطل کی جماعتیں تمہیں ختم کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح بلا کر جمع کر لیں گی جیسے کھانے والے ایک دوسرے کو بلا کر پیالے کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا ہم اس روز کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس روز تعداد میں بہت ہوگے لیکن گھاس کی ان پتنگوں کی طرح ہوں گے جنہیں پانی کا سیلاب بہا کر لے جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اور خدا ضرور ضرور تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا اور بالضرور یقیناً وہ تمہارے دلوں میں کاہلی اور سستی ڈالے گا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ سستی کا کیا سبب ہوگا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت کو مکروہ سمجھنے لگو گے۔ یہ پیش گوئی آج درست ثابت ہو رہی ہے اور مسلمان تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، جبکہ ایک زمانہ تھا جب مسلمانوں کا پوری دنیا پر راج تھا۔ اسپین اس کی زندہ اور مشہور مثال ہے۔ جھوٹ عام ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کی تم عزت کرو، تم میں سب سے اچھے لوگ یہی ہیں، پھر ان کے بعد وہ اچھے ہوں گے جو ان کے بعد آئیں گے، اس کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا، حتیٰ کہ یقیناً ایک ایسا وقت آئے گا کہ انسان بغیر قسم دلائے قسم کھائے گا اور بغیر گواہ بنائے گواہی دے گا۔ عمر میں بے برکتی ہو جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ وقت جلدی جلدی نہ گزرنے لگے۔ پھر اس کی تشریح فرمائی کہ ایک سال ایک ماہ کے برابر ہوگا اور ایک ماہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک گھڑی کے برابر ہوگا اور گھڑی ایسے گزر جائے گی جس طرح آگ کا شعلہ ایک بھڑک کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس حقیقت سے آج کل کے انسان انکار نہیں کر سکتے اور عمروں میں بے برکتی ہو گئی ہے اور وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور ماہ و سال تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ سود عام ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ضرور ایک ایسا دور آئے گا کہ کوئی شخص ایسا باقی نہ رہے گا جو سود کھانے والا نہ ہو، اور اگر سود بھی نہ کھائے گا تو اسے سود کا دھواں اور بعض روایات میں غبار پہنچ جائے گا۔ آج کل کے دور کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ پیشن گوئی بالکل درست ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ آج کل ہر آدمی کسی نہ کسی طریقے سے سود کھا رہا ہے اور اس کے اثر سے بچ نہیں رہا۔ قتل کی اندھیر گردی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک دنیا ختم نہ ہوگی جب تک لوگوں پر ایسا دن نہ آ جائے کہ قاتل کو یہ علم بھی نہ ہوگا کہ میں نے کیوں قتل کیا اور مقتول یہ نہ جانے گا کہ میں کیوں قتل ہوا۔ کسی نے عرض کیا ایسا کیوں ہوگا؟ ارشاد فرمایا فتنوں کی وجہ سے۔ پھر ارشاد فرمایا ان فتنوں میں قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں جہنم میں داخل ہوں گے۔ قاتل کا دوزخی ہونا تو ظاہر ہے کہ اس نے ناحق دوسرے کا خون کیا، اور مقتول کے دوزخی ہونے کی وجہ دوسری حدیث میں یہ آئی ہے کہ چونکہ وہ بھی دوسرے کے قتل کرنے کی فکر میں لگا ہوا تھا اس لیے وہ بھی دوزخی ہوگا۔ آج کل جس طرح انسان گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں اور فرقہ پرستی کے باعث ہزاروں جانیں ختم کی جا رہی ہیں، چند انسانوں کے نظریوں کی جنگ نے بربریت کا ایسا بازار گرم کر رکھا ہے کہ شہر کے شہر فنا ہو رہے ہیں۔ امانت اٹھ جائے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دو باتیں بتائی تھیں جن میں سے ایک دیکھ چکا، دوسری کا منتظر ہوں۔ ایک بات تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتائی تھی کہ بے شک انسانوں کے دلوں کی گہرائیوں میں امانت اتار دی گئی، پھر اس کی تفصیلات کو لوگ قرآن سے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل سے سیکھے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت اٹھ جانے کے بارے میں بتائی اور ارشاد فرمایا کہ انسان ایک بار سوئے گا تو اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی اور بجائے اصل امانت کے فقط ایک نقطہ سادہ رہ جائے گا، پھر دوبارہ سوئے گا تو باقی امانت بھی اٹھا لی جائے گی اور اس کا اثر نقطہ کی طرح بھی نہ رہے گا
بلکہ ٹھیٹ کی طرح رہ جائے گا، جیسے تم پاؤں پر چنگاری ڈالو اور اس کی وجہ سے ایک آبلہ چھالا پڑ جائے جو اوپر سے پھولا ہوا دکھائی دے اور اندر کچھ نہ ہو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ لوگ آپس میں معاملات کریں گے تو کوئی امانت ادا کرنے والا نہ ملے گا، اور یہ تذکرہ ہوا کریں گے کہ فلاں قبیلے میں فلاں شخص امانت دار ہے، اور انسان کی تعریف میں یوں کہا جائے گا کہ فلاں بڑا عقل مند ہے، بڑا ظریف ہے اور بڑا ہی قوی ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ ایک حدیث میں امانت میں خیانت کرنے والے کو منافق کہا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ایک تو بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسرا جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، تیسرا جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ بلند مکانات پر فخر کیا جائے گا اور حکمران نالائق ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر ایک صاحب نے دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور تم اس معاملے میں برابر ہیں، یعنی اس کا جیسے تمہیں پتہ نہیں مجھے بھی علم نہیں۔ ان صاحب نے عرض کیا تو اس کی نشانیاں ہی بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی بعض نشانیاں یہ ہیں کہ ننگے پیر اور ننگے بدن والے، تنگ دست اور بکریاں چرانے والے مکانات کی بلندی پر فخر کریں گے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ننگے پیر اور ننگے بدن والوں کو، گونگے بہروں کو زمین کا بادشاہ دیکھو، اس وقت قیامت قریب ہوگی، سرخ آندھی اور زلزلے آئیں گے، صورتیں مسخ ہو جائیں گی اور آسمان سے پتھر برسیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو دولت سمجھا جانے لگے اور امانت غنیمت سمجھ کر دبا لی جائے اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے اور دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے اور انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور ماں کو ستائے اور دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور کرے، مسجدوں میں دنیا کی باتوں کا شور ہونے لگے، قبیلے کے سردار بددین لوگ بن جائیں، انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ وہ شرارت نہ پھیلائے، گانے بجانے والی عورتیں اور گانے بجانے کی سامان کی کثرت ہو جائے، شراب پی جانے لگے، اور بعد میں آنے والے لوگ امت کے پچھلے نیک لوگوں پر لعنت کرنے لگے، تو اس وقت میں سرخ آندھی اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو، اور ان عذابوں کے ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پے در پہ اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا موتی ٹوٹ جائے اور پے در پہ دانے گرنے لگے۔ بے پردہ عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخیوں کے 2 گروہ پیدا ہونے والے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا۔ پھر اس کی تشریح فرماتے ہوئے فرمایا کہ ایک گروہ تو ایسا پیدا ہوگا جو بیلوں کے دموں کی طرح کوڑے لیے پھریں گے اور ان سے لوگوں کو مارا کریں گے، صبح شام اللہ کے غصہ اور ناراضگی و لعنت میں پھرا کریں گے۔ دوسرا گروہ ایسی عورتوں کا پیدا ہوگا جو کپڑے پہنے ہوئے بھی بے پردہ ہی ہوں گی، غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی، ان کے سر اونٹوں کی جھکی ہوئی پشتوں کی طرح ہوں گے، نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو سونگیں گی، حالانکہ بلا شک و شبہ اس کی خوشبو اتنی دور سے آتی ہے۔ ریاکار، عابد اور کچے روزہ دار ہوں گے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رونے لگے، دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد یاد آ گیا جسے میں نے خود سنا ہے، اس نے مجھے رلا دیا۔ وہ ارشاد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے متعلق سب سے زیادہ شرک اور چھپی ہوئی شہوت کا خوف ہے۔ میں نے تعجب سے عرض کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت شرک کرنے لگے گی؟ ارشاد فرمایا، خبردار، وہ کسی آفتاب و مہتاب اور پتھر و بت کو نہ پوجیں گے بلکہ اپنے اعمال کا دکھاوا کریں گے، اور چھپی ہوئی شہوت یہ ہوگی کہ ان میں سے ایک شخص روزہ کی نیت کرے گا اور پھر خواہشات نفس میں سے کسی خواہش کے پیش آ جانے کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
ہم کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ اسی اسنا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور ارشاد فرمایا کہ تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جو میرے نزدیک تمہارے حق میں دجال سے بھی زیادہ خطرہ کی چیز ہے۔ ہم نے عرض کیا جی ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شرک خفی ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور کسی آدمی کے دیکھنے کی وجہ سے نماز کو بڑھا دے۔ ظالم کو ظالم کہنا، نیکیوں کی راہ بتانا اور برائیوں سے روکنا چھوٹ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تو میری امت کو اس حال میں دیکھے گا کہ ظالم کو ظالم کہنے سے ڈرنے لگے تو ان سے رخصت ہو جانا، یعنی ان کی مجلسوں اور محفلوں میں شرکت نہ کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اپنے پڑھنے والوں کو اس وقت تک نفع دیتا رہے گا اور ان سے عذاب و بلا کو دفع کرتا رہے گا جب تک اس کے حق سے لاپرواہی نہ کرے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اس کے حق سے لاپرواہی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا اس کے حق کی لاپرواہی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں کھلے طور پر ہونے لگی اور ان سے روکا نہ جائے اور انہیں بند نہ کیا جائے۔